السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ سے چند باتیں ایمان کے بارے میں کروں گی. ایمان کا لفظ ایسا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ مومن، مومنین، مومنات، مومنہ، یہ سارے اس سے متعلقات جو ہیں یہ بھی ہمارے کانوں سے گزرتے رہتے ہیں. لیکن ایمان ہے کیا، اور ایمان کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں، اور پھر ہم مسلمان گھرانوں میں چونکہ پیدا ہوئے، جو ہی ہم بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمیں شعوری طور پر بھی کلمہ پڑھوا دیا. بچے کی زبان کھلتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہلوائیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف مواقع کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جو وسعت ہے، یا اس کی جو ضرورت ہے، یا اس کی جو شاخیں ہیں، یا اس کی جو اقسام ہیں، اور پھر خاص طور پر اس کے جو فائدے ہیں، ان کو ہم پوری طرح جانتے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو، علم حاصل کرو، یعنی سیکھو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی صرف ماں کے پیٹ سے مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ہر شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ خود معرفت حاصل کرے، پہچانے، جانے، اور خود اپنے چوائس کے ساتھ، اپنی اون ول کے ساتھ، اپنی پسند کے ساتھ پھر اس کو ایکسپٹ کرے. باہر سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو، نہ والدین کا، نہ معاشرے کا، نہ سوسائٹی کا، کیونکہ یہ ہر شخص کا اپنا انڈیویجول پرسنل ڈیسیژن ہو، اور وہ پھر اپنے دل کی خوشی کے ساتھ مومن ہو، ایمان لائے. اور جب بھی انسان کوئی چیز اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند بھی ہوتی ہے. کہیں ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ صرف غور و فکر اور صرف پسند و ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے پیچھے تجربہ اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی مسلم نہیں تھا، کوئی بھی توحید پر نہیں تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، کئی خدا بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ستارے وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہو، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج نکلا تو کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہو، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج، چاند، ستارے تو روز ہی غروب ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن بہت سی چیزیں جن کو ہم روٹین میں دیکھتے چلے جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یا ایک ایسے اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہماری سوچ ہی بدل جاتی. یہ بالکل ایسے ہی کہ نیوٹن نے روز کئی دفعہ سیب گرتے ہوئے، اور سیب نہیں، بہت سی چیزیں گرتی ہوئی دیکھی، لیکن اسے وہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی جو اس ایک خاص موقع پر اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے ایک بہت بڑی دریافت کر لی. تو اسی طرح ایمان بھی ایک دریافت ہوتی ہے، انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو اپنے پیغمبروں کو اپنی پہچان دی ہے، وہ اس کے ساتھ جب شامل ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے ان کے جو تجربات اور مشاہدات تھے، وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچ، بچار، غور و فکر کے بعد اس خاص منزل تک پہنچ رہے تھے کہ اس میں پھر ایڈیشن ہو گئی کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے براہ راست علم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پہچان کروائی. پہچان کرانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور وہ تھا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں، تم یقین نہیں کرتے؟ قال بلا، کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو. یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو اطمینان حاصل ہو،
اور اس اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں. اور یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور پھر ساتھ انسان کا امتحان بھی لیا ہے کہ اس عقل کو استعمال کر کے وہ کس نتیجے تک پہنچتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے صرف عقل کافی نہیں. انسان کی نگاہ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی. انسان جو کچھ سنتا ہے بعض اوقات اس کے بارے میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا. انسان اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھتا ہے بعض اوقات وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کے اوپر، یعنی انسان کے تجربے اور مشاہدے کے اوپر، اس کی آبزرویشن اور اس کی تھنکنگ اور اس کی اپنی سوچ کے اوپر ایک اور لیول ہے، ایک اور سورس ہے کہ جس سے انسان کو جب تک اس چراغ سے روشنی نہ ملے اور وہ اس سورس سے وہ علم حاصل نہ کرے، پہچان حاصل نہ کرے، تو وہ علم مکمل نہیں ہوتا اور انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ ہماری ہر چیز کی لمٹ ہے. مثلا جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. ہم اپنے نیکڈ آئی کے ساتھ ایک خاص سرٹن فاصلے سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص لیول سے آگے سن نہیں سکتے. اب انسان نے بہت کچھ ترقی کی ہے، انسان کی آنکھ کو سپورٹ دینے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے وہ بہت دور تک دیکھ پا رہا ہے. لیکن پھر بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جتنا دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا اپنی جہالت پر زیادہ اعتماد ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا. اور جس طرح مختلف یعنی گیلیکسی سے آگے پھر سٹارز، سپر سٹارز، نووا، بے شمار نام آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر جو مختلف طرح کے رنگ اور ان کے جو سٹائل اور جو خوبصورتی اور حسن ہے. تو میں جب کبھی دیکھتی ہوں یہ چیزیں تو میں سوچتی ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے تو اس میں سے کسی بھی چیز کی جھلک بھی نہیں دیکھی. اور آج ہم یہاں ہیں اور آج سے 100 سال بعد کے لوگ، اگلی جنریشن معلوم نہیں کیا کچھ اور دیکھیں گی. تو اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنی خوبصورت چیزیں بنا کے آسمانوں میں اور پھر خود زمین کے اندر، اور خصوصاً آپ نے اگر سی لائف کو دیکھا ہو کہ جو کچھ اب ایکسپلور کر رہے ہیں اور جتنے نئے نئے کریچر سامنے آ رہے ہیں، تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا حسن اور اتنے خوبصورت ڈیزائنز اور اتنے زبردست کلرز اتنی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. دے آر دیئر. لیکن انسان جو جو ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے اس کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا یقین اور ایمان کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کو پانے کے لیے، ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. انسان کی اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی، اس کی سوچ سمجھ کا بھی، تجربہ، مشاہدہ، آبزرویشن، ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے کیا کچھ بھیجا. تو آئیے اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا ڈیفینیشن کی ہے. ایمان کیا چیز ہے جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے، جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے، جس سے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان لانا اور نہ لانا دونوں برابر نہیں ہوتے. تو بنیادی طور پر ایمان کیا ہے اگر 2 لفظوں میں کہا جائے، وہ ہے رب کی پہچان، اپنے خالق کی پہچان، اس کو جان لینا، اور اس لیول پر جاننا کہ انسان کے دل میں اس کی یادیں بس جائیں، انسان کی نگاہ اور انسان کی سوچ اور انسان کا غور و فکر جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے، وہ صرف وانڈر نہ کرتا پھرے، ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے. اور چونکہ ایمان کا لفظ امن سے بھی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا غور و فکر اور اس کی ساری کوششیں اس کو ایک خاص امن، سکون اور اطمینان دے سکیں. کیونکہ جب انسان کے اندر سوال اٹھتے ہیں، جب انسان کے اندر ایک بے چینی اٹھتی ہے، تو وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے. اور اگر وہ نہیں پا سکتا تو پھر انسان اس دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی بے چین رہے گا.
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جانا جائے. ایمان کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے آمن یؤمن ایمان، جس کا مطلب ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور صرف بلائنڈلی نہیں ماننا، بلائنڈ فیتھ نہیں. اسلام میں بلائنڈ فیتھ کوئی چیز نہیں ہے، جان کر ماننا. یعنی ایمان ہے جان کر، سمجھ کر، پھر کسی چیز کو ماننا، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، چاہے وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، ان کو دل و جان سے ماننا. اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی ہے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کہ بہت ساری چیزیں انسان کے علم، انسان کی نگاہ، انسان کی سوچ سے بالا ہے، اس سے اوپر، ان تک ان کو پا نہیں سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں. جب اللہ تعالیٰ سے بات کا شرف حاصل ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. رب ارنی قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ فرمایا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری ابھی اتنی ہمت ہی نہیں، تمہارے اندر وہ قوت ہی نہیں، وہ پاور ہی نہیں کہ تم دیکھ پاؤ، ابھی تم اس قابل نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو. ولکن انظر الی الجبل، سب سے بڑی چیز انسان کو جو دیکھ سکتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے، تو پہاڑ کو دیکھو. فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی کی تو کیا ہوا؟ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ صرف وہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی روشنی کی کرن تھی، یہ جھلک تھی کہ جو پہاڑ نے دیکھی. وہ پورا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا اس نے، صرف تھوڑی سی تجلی تھی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس پہاڑ کے اوپر جو ہلکی سی روشنی کی کرن آئی تھی اس کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ابھی ممکن نہیں. ہاں جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی ساری جو پارز ہیں، چاہے اس کے دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی، چکھنے کی، کھانے کی، پینے کی، باقی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایکسپینڈ کر دی جائیں گی، بڑھا دی جائیں گی. لائف بھی اینڈ لیس، زندگی کہیں ختم نہیں ہوگی، خواہشات کہیں ختم نہیں ہوگی، کہیں بوریت نہیں ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ کھا لیں اس سے دل بھر جاتا ہے، کوئی کپڑا ضرورت سے زیادہ دن پہن لے تو اس سے دل بھر جاتا ہے، کسی ایک جگہ پر آپ کافی دن رہ لیں تو وہاں سے آپ بور ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام ایک زیادہ دن کرنے لگے تو آپ تھک جاتے ہیں، اس سے اکتا جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں بورڈم کا مسئلہ جو ہے ایک بہت مصیبت بنا ہوا ہے. اسی لیے ہر وقت لوگوں کے دماغ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اب نیا فیشن کیا ہو، نیا ڈیزائن کیا ہو. ہر چیز کے اندر ویرائٹی، چیزیں وہی ہیں لیکن ان کے نئے نئے کمبینیشن کے کسی طرح انسان کہیں خوش ہو جائے. لیکن کچھ بھی پا کر انسان خوش نہیں ہوتا کیونکہ کچھ دن کے بعد وہ چیز پر نگاہوں سے اتر جاتی. یہ سب چیزیں انسان کی جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی. اس وقت انسان کی انجوائے کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے ہمارا ٹیسٹ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلا میٹھا بھی پسند ہے تو تھوڑا سا میٹھا زیادہ کریں تو دل مت لانے لگتا ہے. ایک حد سے زیادہ آپ وہ نہیں کھا سکتے. نمک ایک حد سے زیادہ آپ لیں تو آپ تھوک دیں گے. مرچیں ذرا سی زیادہ ہو جائے تو آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے. گھی زیادہ ہو جائے تو وہ آپ پسند نہیں کرتے. پانی ذرا ضرورت سے زیادہ پی لے تو آپ کا دل مت لانے لگتا. کوئی بھی چیز آپ ایک لمٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان کو ایسی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں. جس چیز کا جتنا دل چاہتا ہے اور وہ جتنا زیادہ اس کو کھانا چاہتا ہے، جتنا زیادہ اس کو کسی بھی طرح انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور ہر ایک کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے نا. کسی کو خوبصورتی دیکھ کے زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہے، کچھ سن کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ کھا کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ کسی اور طرح سے. تو یہ ساری کی ساری خواہشات جو ہیں یہ انسان کی جنت میں پوری ہو سکتی، یہاں نہیں. اسی لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ صرف وہاں ملے گی. یعنی انسان کی نگاہ کو وہاں جا کے تک. دنیا میں بھی جو انسان کی آئیز ہے وہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے نیوٹرینٹس ہیں اس کا 25% حصہ جو ہے وہ آنکھوں کو چاہیے ہوتا ہے. باقی 75% پورا جسم لیتا ہے اور 25% جو ہے وہ آنکھیں لے جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے باوجود دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے, لہذا وہ ایک جگہ رکھی, ایک دن رکھا کہ جہاں آ کر انسان دیکھ پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ابھی صرف مان جاؤ. ایمان ہے مان لینے کا نام. کچھ چیزیں دیکھ کر مانو گے اور کچھ میرے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے علم یا وحی کے ذریعے مانو گے. تو پہلی کنڈیشن لگا دی یؤمنون بالغیب, اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب کیا؟ انسین چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ ہے, فرشتے ہیں. فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم ان سے مانوس نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں ہر طرف اڑتے چلتے پھرتے, کیونکہ ان کے بہت سے کام ہیں کائنات کے اندر, ان کی ڈیوٹیز ہیں, وہ ہر وقت گھوم پھر رہے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیارہ, ہر وقت چل رہے ہیں, ان کی اپنی ایک ٹریفک ہے. اگر وہ ہمیں نظر آنے لگ جائے تو یہ سارا حسن ختم ہو جائے. ہم تو ہر وقت خوف زدہ, اچھا وہ موت کا فرشتہ جا رہا ہے, اچھا وہ فلانا جا رہا ہے, اچھا وہ فلانا جا رہا ہے. آپ سوچیے کہ ہمارا حال کیا ہو, ہم تو چین سے بیٹھ ہی نہ سکے. اچھا وہ ساتھ کے گھر میں موت کا فرشتہ آ گیا, اچھا وہ وہاں پر منڈلا رہا ہے. تو یہ جو اللہ نے حسن رکھا ہے, یہ جو کچھ زمین پہ پیدا کیا ہے, ہم تو نہ کچھ کھا سکے, نہ پی سکے, نہ سو سکے, ہمارا تو چین ہی اٹھ جائے. اسی طرح شیاطین بھی موجود ہیں, جنات موجود ہیں, لیکن ہمیں دکھایا نہیں. بہت ہی اچھا کیا. اگر ہمیں نظر آنے لگ جائیں وہ جو ہمارے خون میں دوڑ رہے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے آپ سے گھبرا اٹھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو ہمیں کیا کہا کہ ابھی تمہارے ہی فائدے کی خاطر اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے. کیا کرو؟ صبر کرو, سب نظر آ جائے گا, سب دیکھ لو گے. لیکن ابھی کیا کرو؟ مان جاؤ. اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دیتے, انسین ہے. فرشتے نہیں دکھائی دیتے. وہی کس طرح آئی وہ دکھائی نہیں دیتی. پیغمبر سب گزر گئے, ہم نے تو صرف نام سنے, وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. ہاں اس دور کے لوگوں نے دیکھا, پہچانا ان کو. پھر اسی طرح آخرت, قبر میں کیا ہوگا, جنت, دوزخ, حشر, پل صراط, یہ ساری چیزیں سب سننے کی ہے, ہم نے دیکھا کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دکھایا, وحی کے ذریعے ہمیں بتایا, اور ہم سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. اور اگر تم ایمان لے آؤ گے مجھ پر اعتماد کر کے تو تم بہت فائدے میں رہو گے. تمہارے بہت سارے کوشچنز کے آنسرز مل جائیں گے تمہیں. کیونکہ پھر صرف جب ایمان آ جاتا ہے نا تو ایک سورس رہ جاتا ہے کہ جس پر انسان ٹرسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات, ہاں ٹھیک ہے, اگر اس نے کہا تو پھر صحیح ہے, پھر میں مان جاتا ہوں. کیونکہ صرف دین کے معاملے میں نہیں, ہر نالج کے معاملے میں ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ریسرچز آتی ہیں اور ان کے جتنے نتائج آتے ہیں, ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ہم خود ان کو ہم نے آزمایا نہیں ہوتا. ہم ان اسٹیٹسٹکس پر صرف ایز اٹ از ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب مثلاً آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ بیماری ہے, تو وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا آپ ٹیسٹ کرائیے. آپ ٹیسٹ کرا کے لاتے ہیں, اس انالیسس کو دیکھتے ہیں. اب جتنے بھی مریض جاتے ہیں, کیا ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ پڑھ رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے, وہ سارا اس کو ایکسپلین کرے؟ اور اگر کرے بھی تو کیا وہ اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ وہ جو لکھا ہوتا ہے؟ کہ رپورٹس آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, آپ رکھ دیتے ہیں لا کے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا. لیکن اس انالیسس کی بنیاد پر جو وہ دوائی آپ کو دیتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ ٹرسٹ کی بنا پہ کھاتے ہیں. اگر ہمارا ڈاکٹر پر اعتماد نہ ہو, اور کبھی ہوتا نا جس ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہوتا, جس کی بات دل کو نہیں لگتی, تو پھر ہم اس کی دوا لا کے بھی خرید کے بھی نہیں کھاتے. تو یہ اعتماد زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے. اور دیکھیے کہ آج کے بچے ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھا ہے کہ کرتے ہیں. اب سے مجھے اپنے بیٹے کو ہر بات سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی لاجک لانی پڑتی ہے, کہیں نہ کہیں دلیل لانی پڑتی ہے, کہیں سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے, کہیں اس کو ریفر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا دیکھ. چھوٹی سی بھی بات میں اس کو کہوں گی نا, مثلا یہ کہ اچھا کھانا کھاتے ہی فوراً نہیں نہاؤ, کہاں لکھا ہے؟
کیا نقصان ہے. یہ سارے آپ کے متس ہیں اور یہ سارے نانی دادی کی سنی ہوئی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا پڑھو اس کو، یہاں سے گوگل کرو، یہاں سے دیکھو، وہ دیکھو، پھر کوئی اور بات ہوگی ایسا نہیں کرو. اچھا کیوں نہ کرے؟ ہر بات پہ کیوں ہے، کیوں نہ کرے، کیوں نہ کرے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اچھا فلاں نے کہا، اچھا فلاں نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی مجھے نہیں معلوم اس نے کیوں کہہ دیا. اس نے تجربہ کیا، اس نے پڑھا سمجھا، اس نے زندگی لگائی اس علم میں، اس لیے اس نے کہہ دیا. ڈاکٹر سو اینڈ سو نے یہ کہا، فلاں سائنٹسٹ نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک حد ہوتی ہے نا، وہاں جا کے آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح جس طرح آپ ایک سائنٹسٹ کی بات کو مانتے ہیں، جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں، جس طرح آپ پرابلم آتا ہے، ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائر کے پاس جانا ہوتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اس سے کنسلٹنسی لیتے ہیں، وہ اس پہ آپ کو چارج بھی کرتا ہے، اور وہ قانون کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں اور آپ کے کیس میں یہ کرنا ہوگا، اتنی اس کی فیس ہوگی، اتنا عرصہ یہ لگے گا، ایسا ایسا کام ہوگا، پھر جا کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی 100% گارنٹی نہیں ہوتی. بعض اوقات کیس جیت لیتے ہیں، بعض اوقات ہار بھی جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ رسک ہے یہاں پر بھی، پھر بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. ہر کسی پہ تو کریں گے نا، تبھی آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیس آپ کا، انٹرسٹ آپ کا ہے، لیکن آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دے دیتے بھائی تم میری طرف سے لڑو جا کے، کیونکہ میں وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح تم کر سکتے. تو بالکل اسی طرح ریلیجن کے معاملے میں، اپنی کریشن کے معاملے میں، اپنی بگننگ، اپنی اینڈنگ، اپنے فیوچر کے معاملے میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، ہمیں کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. وہ کون ہو جس پر ہم اعتماد کریں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے سب سے سچے انسان ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنے دل سے باتیں نہیں بناتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے اوپر وحی آتی، وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. ان کا سورس آف نالج جو ہے وہ ریولیشن ہے، اور ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. اس لیے ہمیں دین کے معاملے میں بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم پیغمبر پہ جو کتاب آئی ہے اس پر، جس نے یہ کتاب بھیجی ہے اس پر، یعنی اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور پھر جیسے وہ کہیں ویسے کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم اس طرح کر لیتے تو پھر ہمیں شفا حاصل ہو جاتی. جیسے بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے آپ جا کے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، وہ آپ کو مثلاً آپ کے دانت میں اگر تکلیف ہو گئی ہے تو آپ گھر نہیں بیٹھے رہتے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کہاں لیٹنا ہوتا ہے، اور کس طرح آپ اپنا منہ کھول کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور کتنے نازک طریقے سے وہ کیسے کیسے اوزاروں کے ساتھ آپ کے دانت نکالتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں اور سب علاج بھی کرتے ہیں. کیسے چلے جاتے ہیں آپ؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اعتماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ کبھی نہیں جا کے وہاں لیٹیں، کبھی اس کی بات نہیں مانے. تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے سچی بات کس کی ہوتی؟ دیکھیے انسانوں میں ہم سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتے ہیں؟ ماں پہ کرتے ہیں. کوئی ایکسیپشنلی نہ کوئی کرے تو الگ بات ہے. بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا، تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی طرف وہ گیلا ہوتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے ہر حال میں وہ ماں کے پاس دوڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ماں مجھے چیٹ نہیں کرے گی، میری ماں مجھے شرمندہ نہیں کرے گی، میں اگر گندا ہوں تو مجھے دھو ڈالے گی، میں ٹھنڈا ہوں تو مجھے گرم کر دے گی، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلائے گی. انکنڈیشنل لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی کریشن ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. ماں تو صرف پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، پھر اتنا پیار کرتی، تو جس نے بنایا ہے. اگر آپ نے زندگی میں کچھ بنایا ہو، کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک پکچر بناتے ہیں آپ، کوئی پینٹنگ، کوئی ڈرائنگ یا کچھ، تو اوٹ پٹانگ لکیریں ہوتی ہیں اور ہم سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں. بچے بھی بعض اوقات، مجھے اچھا میری بیٹی اب 30 ایئرس کی ہونے والی ہے، اور اس کے جو بالکل ارلی جو اسکول کے بس اس نے شروع ہی کیا تھا، تو
اسکول میں جو وہ کرتی تھی وہ سارے کاغذ میں لا کے اس کے ایک فولڈر میں ڈالتی جاتی. جب اس کی شادی ہوئی تو فولڈر میں نے اس کو ساتھ دیا, وہ ابھی تک رکھے ہوئے. اور مجھے ہر روز اتنی خوشی ہوتی ہے, وہ ٹیڑھا میڑا لکھ کے لاتی تھی, کوئی کبھی وہ دالیں چپکا رہے, کبھی چاول, کبھی کچھ, کبھی نئی نئی چیزیں سیکھ رہے. تو میں اتنا خوش ہوتی تھی کہ اچھا یہ کیا سیکھ کر آئی ہو تم, اور کتنا پیارا بنا ہے اور کتنا اچھا بنا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کیا بناتے ہیں, لیکن ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے آؤٹ آف لو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو انسان کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے, اور ہر چیز اس کو دی, اور اس کو دماغ دیا, اور اس کو یہ ساری چیزیں, یہ سب خود تو نہیں اگ گئی, کسی نے دیا تو ہم سب کو یہ ملا نا. تو جب یہ سب اس نے دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کی مخلوق کو تکلیف دینے والا, اس کو نقصان دینے والا, اس کو پریشان کرنے والا ہو. اس لیے ہم سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں جو بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے, اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اسی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا, اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. لہذا ہمارا سکون اور ہماری خوشی اور ہمارا اطمینان اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں. دوسرے لفظوں میں ایمان لائیں, اعتماد کریں, اور جتنا جتنا اعتماد بڑھتا ہے, بھروسہ زیادہ ہوتا ہے, اتنی ہی انسان کے اندر پھر تابعداری بھی آتی ہے, انسان سرنڈر بھی کرتا ہے, انسان اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے, اور انسان اس کی بات بھی سنتا ہے, اس کے مشورے کو بھی قبول کرتا ہے, اس کو پھر اس کو کنفرم کرتا ہے, ایکنالج کرتا ہے, اور پھر ایک سبمیشن کا لیول آتا ہے, اور پھر بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, انسان کہتا ہے چونکہ فلاں نے کہی, اس کی بات نہیں ٹال سکتا, اس کی نہیں روک سکتا, یہ تو مجھے کرنا ہی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتا ہے. تو اس درجے کا ایمان کہ اللہ کی ذات کو انسان سچا مانے, سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ مانے, سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا مانے, اپنا سارا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں سمجھے, اور دل, روح, جسم, جان, ہر اعتبار سے اس کی باتوں کو پوری محبت کے ساتھ لے, تو یہی دراصل ایمان ہے. عربی میں ایمان کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے, هو التصدیق الجازم والاعتراف التام بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ والانقیاد ظاہرا و باطنا. اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا, اور اس کی پکی تصدیق کرنا, اچھی طرح اس کو سچا ماننا, یہ دراصل ایمان ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں انسان کا دل, قلب, انسان کے لسان, زبان, انسان کے جوارے, اس کا پورا جسم, دل, دماغ, سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان جب رب کو پہچان جائے, جب اس کو پا لے, تو پھر اس کا دل بھی اس کو مانے, اس کی زبان بھی اس کو ڈکلیئر کرے, اور اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کے مطابق ہو جائیں. اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اللہ کی بات ماننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب شیطان کی بات مانی جائے تو ایمان میں کمی ہو جاتی. اور جب انسان ایک لمبے عرصے تک شیطان کی بات مانتا جاتا ہے تو بالکل لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کو اسٹیٹک چیز نہیں, کسی ایک جگہ رکا نہیں رہتا کہ ہم نے ایک دفعہ بچپن میں لا الہ اماں نے پڑھا دیا تھا تو اب مسلمان ہو گئے, اور اب ہم جو جی چاہے کریں تو بس اب وہ وہی کافی ہے. نہیں, یہ گرو کرتا ہے اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے, اور یہ مرجھا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے جب اس کو مرضی کے خلاف ماحول ملتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کو بڑھانے والے طریقے بھی ہم کو معلوم ہو کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے, اور کون سی چیزیں ایمان کو نقصان دیتی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو. جب یہ معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں تو پھر ہمارے اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے. اب اس کے لیے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, واٹ از ایمان, مل ایمان, قال, آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک,
جب تمہاری نیکی یا کوئی اچھی چیز تمہیں خوش کرے کہ تمہیں کر کے اطمینان ہو، وساعت کا سیئتک، اور تمہاری برائی تم کو چبھے، غلط کام تمہیں برے لگے، فانت مؤمن، تو تم مومن ہو. یعنی ایمان کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک کرائیٹیریا آ جائے، ایک میزان آ جائے کہ نیکی کر کے اس کو خوشی حاصل ہو اور برائی کر کے اس کو تکلیف ہو. یعنی وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ایک زندہ انسان ہے جس کے احساسات ہیں، وہ بے حس نہیں ہے. بے حسی کیا ہوتی؟ اچھا ہو who cares، برا ہو who cares، ہمیں نہیں معلوم. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھائی پر خوشی ہونی چاہیے، چاہے خود کرے چاہے کوئی اور کرے. دوسرا کرے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا کرے، خود کرے یا کوئی اور کرے، تو اس پر تکلیف ہونی چاہیے. یہ انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی کریشن ہے، عقل کا ایک حصہ اس کو ایکسپلور کرنے، اس کو اسٹڈی کرنے، اس کو جاننے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لگانا چاہیے. لیکن ایک حصہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کو جاننے کے لیے بھی لگانا چاہیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے. اور ایمان ہے کیا؟ دراصل اس کی پہچان کرنا ہے. وہ کون ہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، کس حال میں ہماری موت آنی چاہیے. کیونکہ زندگی کی ایک کنٹینیوشن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، وہ ایک اور فیز میں چلا جاتا ہے. جو اس کی روح ہے اگر اچھی حالت میں مرتا ہے تو وہ خوشی کی حالت میں آگے کنٹینیو کرتی ہے، اور اگر برے کام کر کے ضمیر پہ ایک بوجھ لے کے انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اور ضمیر کے اندر اور دل کے اندر ایک قلق اور اضطراب اور بے چینی اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف ہے، تو دل کی کیفیات وہ مرنے کے بعد بدلتی نہیں، وہ پھر ساتھ ہی چلتی. اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا میں اس درجے کا ایمان لے آئے کہ جس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہو جائے. اب یہ ہے کہ چونکہ ایمان میں علم بھی ہے، یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور پھر اطاعت بھی ہے. تو اصل چیز ہے کہ انسان پھر صرف زبانی کلامی حد تک یا صرف اپنی سوچوں کی حد تک یہ سب کچھ نہ کرے، بلکہ اس کا عمل بھی اس کو اس طرف لے جائے. تو چند ایک مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ ایمان آنے سے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب ہو تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو انسان پر ہدایت کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے یہ بھی بہت جلدی سمجھ میں آنے لگتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی جب انسان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے. پھر اسی طرح ایمان انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جن لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، سیدھا راستہ مل جاتا ہے، تو اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ رائٹ جگہ پر جا پہنچتے ہیں، اور وہ کامیابی کی منزل ہے. حقیقی معنوں میں جو سکسیس ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اصل راستے کو نہ چھوڑے، یا اصل راستہ اس سے نہ چھوٹے، یا اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ نکلے. جب تک آپ اس راستے پہ نہیں چلتے تو اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. وہ راستہ کب ملتا ہے؟ وہ ایمان سے ملتا ہے. اور ایمان صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے پھر اس کو کر کے بھی دکھاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہم سمجھتے کہ زہر انسان کو مار دیتا ہے تو پھر انسان زہر نہیں کھاتا. یہ ہے ایمان. جب پتہ چل جائے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے،
اس سے وہ ناراض ہو جائے گا. تو پھر انسان کا ایمان کے اندر اتنی پار ہوتی کہ وہ اس کو کھینچ لیتی کہ نو یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر انسان کے درجات کی بلندی بھی ایمان کے ساتھ ہی. جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے انسان کا اسٹیٹس اتنا اتنا اللہ کی نگاہ میں بڑھتا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا پھر ان کے درجات. یعنی جب ایمان بڑھتا ہے تو درجات بڑھتے ہیں، جب علم بڑھتا ہے تو درجات بڑھتے ہیں، جب ایمان علم کے ساتھ بڑھتا ہے تو درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں. اور علم چاہے ہو لیکن اگر انسان کا عمل نہیں تو پھر ایمان میں کمی آنے لگتی ہے، تو علم کے باوجود بھی درجات نیچے آنے لگتے ہیں. بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ ناراضگی آتی ہے کہ ایک شخص جس کو پتا نہیں اس کے پاس تو پھر عذر ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود پھر تم خدا کو ناراض کرتے ہو، تو یہ بہت ہی ناشکری کی بات ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ رسول کی بات انسان کو فائدہ دیتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کی دوا تب فائدہ دے گی جب تمہارا یقین ہوگا اس پر، کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے اس کا بہت سے کاموں میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور جو مثبت سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے. مثلا اگر ہم کسی بھی کام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، I can't do it، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کر پاتے آپ، حالانکہ آپ کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر ہوتا نہیں. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں I can do it, let me try، میں کوشش کرتا ہوں، میں کر لوں گا، چاہے اس میں رسک ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جب وہاں پکی گرہ لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بس ایک ارادہ باندھتا ہے، توڑ دیتا ہے، کبھی وہ ایک چیز ٹرائی کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہے. ایک بچے کی آپ بات مان لیتے، دوسرے کی آپ نہیں مانتے. کس کی مانتے اور کس کی نہیں؟ جو خود انڈیسائسو ہوتا ہے آپ بھی اس کی بات کو اگنور کر دیتے. لیکن جب ایک بچہ جو بہت ڈٹرمنڈ ہوتا ہے اور اپنی بات پہ پکا ہوتا ہے تو آپ اس کی بات ٹال نہیں سکتے. تو یہ جو ارادے کی پختگی ہے اور انسان کی پازیٹیو تھنکنگ ہے اور اس بات کا یقین کہ یہ چیز ہو جائے گی، مثبت سوچ جو ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. اسی طرح جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی بات سچی ہے اور یہ فائدے کی ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر واقعی اس چیز کا فائدہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس میں وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دوا نہیں چاہیے ہوتی، لیکن ان کی ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو دوا نہ دی جائے تو وہ سمجھتے کہ شاید وہ اور بیمار پڑ جائیں گے. تو بعض اوقات آپ ان کو کچھ بھی دے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دوا ہے، کھا لو اس کو، ہوتا کچھ نہیں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے سنا کہ یہ دوا بہت فائدہ کرتی. کہتے نہیں، لیٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس دوا کا کچھ بھی فائدہ نہیں. تو میں نے کہا پھر اتنی زیادہ لوگوں میں یہ بات عام کیوں، مشہور کیوں، کیسے ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے صرف ان کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ یہ سوچ کے کھاتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں، اس their thinking. تو انسان کی جو سوچ ہے جب کسی پر اعتماد ہو جاتا ہے نا تو وہ پانی بھی جو ہے وہ بھی انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو جاتی ہے. اور جب انسان یہ سوچتا ہے نا، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اور یہ شاید مجھے سوٹ نہ کرے، اور یہ آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی، اور فلاں چیز سے الرجی ہے مجھے، اور فلاں چیز سے کیا ہو جائے گا. پھر وہ چیزیں ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے. دیکھیے جیسے لیونگ چیزوں کا ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو ایسے ماتھے میں بل ڈال کے ملیں گے تو وہ قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پہ بھی آ جائے. اگر ہم اسمائل کریں گے تو وہ بھی اسمائل کرے. سیم وے یہ جتنی اور چیزیں ہیں ان کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، پودوں کا بھی ایک ہوتا ہے. جب ہم پیار سے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے لک آفٹر کرتے ہیں تو ان کے اوپر اور رنگ آتا ہے، ان کے پھل اور طرح آتے ہیں. اور جب ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ پڑے بےچارے خود ہی اگ رہے ہیں اور ان کی خوبصورتی وہ نہیں بنتی. یہی حال بچوں کا ہے، ان کو توجہ دیتے ہیں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے، جن بچوں کو گھر سے پیار ملتا ہے، توجہ ملتی، ان کی لکس ہی اور طرح کی ہوتی. اور جو بچے اگنورڈ ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، ان کی لکس بالکل اور طرح ہوتی. ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی ہوتی ہے، چاہے مائیں ہوں بھی، کیونکہ بعض اوقات مائیں اپنی دنیا میں اتنی مشغول ہوتی ہیں
ان کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، تو وہ بچے لاسٹ ہوتے ہیں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے. تو اسی طرح جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جاتا ہے نا، یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب اس سے محبت کرتا ہے اور وہ میرا بھلا چاہتا ہے، تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ سے ایک بدگمانی ہوتی ہے، ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، ایک ایمان کمزور ہوتا ہے، تو آپ کوئی بات سنتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں، ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ نماز قبول بھی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں میرا صدقہ خیرات کہیں جاتا بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اٹھ جاتا ہے. وہی کام جو آپ اتنے شوق سے کرتے ہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں باقی رہتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نصیحت بہت فائدہ دے گی. اور جو نہیں ماننے والے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. ایک ہی قرآن ہے، ایک شخص جو محبت سے پڑھتا ہے اس کے دل کی بہار بن جاتا ہے، اور جس کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے دل پر وہ کچھ بھی نہیں اثر کرتا. فرق وہاں نہیں ہے، فرق یہاں ہے. بیج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، زمین کا فرق ہوتا ہے. جو زمین اچھی ہوتی ہے اس پر جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ زبردست طریقے سے اگتا ہے، لیکن اگر زمین ہی خراب ہے اور بیج ڈالے بھی تو کچھ فائدہ نہیں. ہمارا دل بھی اسی طرح ہے. اگر دل اچھا ہے، ایمان کا بیج آنے کی دیر ہے، بہت خیر نکلے گی. اور اگر اپنا ہی من خراب ہے تو اچھی سے اچھی نصیحت، اچھی سے اچھی بات اور اچھی سے اچھا واعظ اور نصیحت اور لیکچر اور آیات اور تلاوت اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ٹریٹمنٹ کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے اندر کے ڈاؤٹس کو نکالیں، اپنے اندر کے یقین کو پختہ کریں. اور اس کے لیے ایک طرف اچھی کمپنی، اچھا علم، یقینی علم یعنی قرآن و سنت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس کب آتا ہے، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق. میں دعا کو کوئی ریچول کے طور پہ نہیں لیتی، میں ہمیشہ دعا کو اپنے اور اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن کے طور پہ لیتی کہ کتنا کنیکشن. صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مانگتے تھے. یہ بھی اعتماد کی بات ہے نا کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں. دنیا میں بھی جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں اچھا امی کو کہوں یا بہن کو کہوں یا دوست کو کہوں یا شوہر کو کہوں، کس کو کہوں. پھر جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے نا تو آپ اس کو میسج کرتے ہیں اچھا دیکھو آج مجھے یہ کام ہے، تم کیا کہتی ہو. چاہے مشورہ چاہیے ہو، چاہے کوئی مادی چیز چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، تو آپ اسی سے شیئر کرتے ہیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد آ جاتا ہے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہی دراصل ایمان ہے. پھر اس کے بعد انسان کے اندر صبر اور شکر بھی آ جاتا ہے، پھر ایک سکون اور خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو غموں سے نجات ملنے لگتی ہے، کیونکہ انسان کا اللہ پر اتنا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان بھی ہو، کوئی بیماری بھی آئی تو اس میں بھی خیر ہے. تکلیف دہ چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں بہتر سمجھتا ہے. انسان کے ایمان کی وجہ سے جو آخرت کی خوشخبری ہے اس کے لیے وہ بھی تسلی اور اعتماد کا باعث بنتی ہے. ایمان ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر انسانوں کی محبت آتی ہے، کیونکہ وہ سارے انسانوں کو اپنے رب کی مخلوق سمجھتا ہے. تو پھر وہ نفرت نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے رب نے یہ شکل بنائی ہے، اس کے رب نے ایسا بنایا ہے. دوسروں کی عادتیں بھی اس کو بہت بادر نہیں کرتی. پھر یہ کہ انسان کی اپنی شخصیت کے اندر بہت سے چینجز آتے ہیں. اس کے اندر کی لالچ اور حرص ختم ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے ساتھ ایک خاص درجے کی خیر خواہی آتی ہے. اور وہ صرف ظاہر میں نہیں، چھپ کر بھی دوسروں کو بھلا کرتا ہے. وہ صرف ظاہر میں نہیں، چھپ کر بھی برائیوں سے بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور جب انسان کی اپنے رب کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، تو وہ زیادہ زیادہ اس کو جاننا چاہتا ہے. اور اس کو جاننے کا طریقہ اس کی صفات کو جاننا ہے، اس کے ناموں کو جاننا ہے. اس لیے اگر موقع ہو تو مزید ضرور اللہ کے ناموں اور صفات کو جانیے تاکہ اللہ کی پہچان اور بڑھے اور اس سے ایمان میں مزید اضافہ ہو. اب اگر کچھ آپ کہنا چاہیں، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، واٹ ایور آپ پوچھ سکتے. ایسا ہے کہ میں نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے،
لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان ایمان رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پھر ایمان ہی کا ایک پارٹ کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے اس کو بھی مانا جائے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اب مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ صرف اللہ پر کافی نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے بتایا ہے کہ کچھ اور چیزوں کو بھی ماننا ہے. اب مثلاً آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہاں ایمان کی برانچز بتا دی گئی کہ کس کس چیز کو ماننا ضروری ہے. اللہ کو ماننا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ رسول کو بھی یہی کہا گیا اور سارے مومنوں کو. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، آخرت، ان سب چیزوں کو مانے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن سب رسولوں کو نہیں مانتا، مثلاً وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو ایمان انکمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس نے دراصل اللہ کی بات نہیں مانی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا. اسی طرح بکس ہے، ساری کتابوں کو مانتا لیکن قرآن کو نہیں مانتا تو انکمپلیٹ، مائنس ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی کہے باقی سب ٹھیک ہے، آخرت کو نہیں مانتا، انکمپلیٹ. اب اگر آخرت کو مانتا اور اس میں وہ کہے کہ میں مثلاً پل صراط کو نہیں مانتا یا جہنم کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا، نہیں. اس میں پھر ہم اپنی عقل یا اپنے تجربے، اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھیں گے. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی نا، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تجربے اور مشاہدے کے علاوہ جو کچھ اس نے ریویل کیا ہے، جو اوتھینٹک سورسز سے ہمیں ملتا ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جس میں پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں. کیونکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں وہ بھی برحق تھے، کیونکہ شروع میں سورۃ البقرہ کیا آتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو مانے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی الہامی ریلیجنز ہیں، جوز ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں. جوز جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. کرسچنز جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. صرف مسلمز ایسے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، باقی پیغمبروں کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نہ مانا جائے جس کو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے. پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں لیکن وہ پارشل ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. جب تک یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے عمل کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے؟ ہم حدیث یا سنت پر عمل کیوں کریں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اور اگر یہ ضروری ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ. جو شخص صرف اتنا پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ اونلی فرسٹ پارٹ، ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ پہلا جو کلمہ ہے اسی کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کافی کیوں نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مثلاً آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر چاہیے، آپ گھر بنانا ہے تو آپ کو آرکیٹیکٹ چاہیے، انجینئر چاہیے. اسی طرح آپ کو دین سمجھنا ہے تو استاد چاہیے، آپ کو پروفٹ چاہیے. جب تک پروفٹ نہیں ہوگا کوئی بھی انسان ڈائریکٹ ریولیشن نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی نہیں لے سکتا. اس طرح تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ چل پڑے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا. پہلا انسان کو جب زمین پر اتارا تو ان کو ساتھ ہی پیغمبر بھی بنایا اور کہا کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ڈے 1 سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتارنے کا ذریعہ بتا دیا. اور وہ کس پر اترے گی؟ پیغمبروں پر. اور پیغمبر کون ہوں گے؟ وہ بھی انسان ہوں گے.
اور آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، ایکسپلین کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا. اب کتاب کے ساتھ جب تک ٹیچر نہ ہو تو ہر شخص اپنی ریڈنگ کر کے کوئی کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے. کوئی بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہو تو ایک استاد چاہیے تھا جو آپ کو ایکسپلین کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو اترا کر کے دکھایا، اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین زبانی بھی کیا. زبانی جو کیا وہ صرف 1/3 ہے. 3 حصے آپ یہ سمجھے کہ ہمارے دین کے وہ ہیں جو آپ نے ہر چیز کر کے دکھائی. صرف بڑی بڑی باتیں نماز اور حج ہی نہیں بلکہ یہ تک بتایا کہ سونا کیسے، واش روم کیسے استعمال کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتے تو تیمم کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائیں. اب جب آپ یہ کر رہے ہوتے تھے تو صرف ایک بندہ نہیں، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے کیونکہ بہت چیزیں آپ نے پبلک کے اندر کی، بے شمار آپ نے سفر کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا. آپ کو نمازیں پڑھتے دیکھا، آپ کو وضو کرتے دیکھا، آپ کو تیمم کرتے دیکھا، آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے. ان سب نے ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا کہ کون سا کام کیسے کیا آپ نے، اور پھر اس کو آگے نریٹ کیا. شروع میں یہ نریشنز جو تھی آپ کے دور میں وہ زبانی ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو لکھا جانے لگا اور پہلے یہ چھوٹی کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں اکٹھی کی گئی چیزیں، پھر ایسے اسکالرز آئے کہ جو سب چیزوں کو ملا کے بکس کی شکل میں لائے اور ان میں جیسے صحیح بخاری ہے، مسلم ہے اور حدیث کی کتابیں ہیں. پھر یہ ہوا چونکہ عام لوگوں کی بات مانی نہیں جاتی تھی تو لوگ پروفٹ کا نام لگا کے ہر بات بتا دیتے تھے، تو چھوٹی حدیثیں بھی گھڑ لی گئیں، کچھ چیزیں فیبریکیٹ کر لی گئیں اور ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. لیکن چونکہ ایسی بہت ساری کتابیں اور ویریفیکیشن کے ایسے بہت سارے ذریعے موجود تھے کہ جس سے انہوں نے پھر اس کو الگ الگ کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پھر سب سے بڑی ویریفیکیشن یہ کہ کیا قرآن کے مطابق جا رہا ہے اور کیا اس کے اپوزٹ جا رہا ہے. وہ بہت بڑی ویریفیکیشن تھی. جن لوگوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے انہی لوگوں نے حدیث بھی پہنچائی. قرآن کی براہ راست حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، حدیث کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے کروائی. کیونکہ اس میں فرق رکھا، کیونکہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، یہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو جیسے اللہ اور مخلوق میں فرق ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرق ہے. لیکن اس میں اوتھینٹک چیزیں بھی ہیں، نان اوتھینٹک بھی ہیں، لیکن وہ واضح طور پر لکھی ہوئی کتابوں میں سب موجود ہے. کئی لاکھ لوگوں کے صرف لائف ہسٹری ریکارڈ کی گئی کہ یہ کہاں کس سے پڑھا، کون اس کے شاگرد ہیں، کہاں سے اس نے نریٹ کیا، اس کے حافظے میں کوئی خلل تو نہیں تھا. یہاں تک بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب یہ اس شہر میں تھا تو اس نے یہ کام کیا، جب یہ فلاں جگہ پر گیا تو اس کے حافظے میں کمی آ گئی تھی، فلاں جگہ پر اس کی کتابیں لٹ گئی تھیں، فلاں جگہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، لہٰذا اس کی یہ بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی. ڈیٹیلڈ نالج. میں نے پی ایچ ڈی اسی میں کی ہوئی ہے کیونکہ میرے اپنے ذہن میں بہت زیادہ سوال اٹھتے تھے. قرآن سے تو ایک محبت تھی لیکن ہمیشہ کوشچن اٹھتے تھے کہ اچھا ہر وقت یہ پریشانی تھی، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں. تو میں خود ان ڈیپتھ یہ پڑھنا چاہتی تھی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، سورسز کیا ہیں، کون کون سے میتھڈز ہیں کہ جن کے ذریعے حدیث نریٹ ہو کے ہم تک پہنچی، وہ لوگ کون تھے، ان کے لیونگ کیسی تھی، ان کی نریشنز کیسی تھی. تو یہ پوری ایک سائنس ہے، اس کو حدیث سائنسز کہتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ آخری دین تھا ہمارے لیے، دین اسلام، اور لوگوں کو ایک وے آف لائف دینا تھا، تو وہ صرف ایک کتاب کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ذریعے وہ چیزیں ہم تک پہنچائی گئی. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ خود اللہ کا حکم ہے. اور بہت جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال ہے
کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی ہاسپٹل میں دیا جا سکتا ہے؟ اگر چیریٹی ہاسپٹل ہے پھر تو لگ سکتا ہے، لیکن اگر پبلک ہاسپٹل ہے جس میں لوگ جا کے اپنا علاج کرائیں گے اور پیسے بھی دیں گے تو اس میں نہیں لگتا. انہوں نے کچھ سسٹم بنایا ہوا ہوگا کہ جس میں غریبوں کے علاج کے لیے انہوں نے فنڈز الگ کیے ہوئے ہوں گے، اس میں نہیں دے سکتے، لیکن جو غریب وہاں پر پیشنٹس آئیں گے ان کو آپ دے سکتے ہیں، اس میں 100% دے سکتے جو افورڈ نہیں کر سکتے. ایکچولی مجھے اس کا ورکنگ نہیں پتا کہ وہاں کون آتا ہے کیا کرتا ہے. مثلا ایک شخص جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایک ایسی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جو تو اس میں نہیں. مریض جو ہیں ان کے اوپر لگ سکتی ہے، بہت ایکسپینسو علاج ہوتے ہیں بعض اوقات اور لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو دے سکتے ہیں. قرآن مجید میں لکھے ہوئے 8 کیٹیگریز جو ہیں زکوٰۃ کی، ان میں یہ کیٹیگری نہیں ہے. تقسیم میں زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ نے خود کی ہے، کس کس کو دینا ہے. اس میں دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں ایک جنرل رول دیا ہے جو کسی کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. دس از دا کرائیٹیریا. کسی کے ساتھ بھی آپ کو ڈیل کرنا ہو، فارگیٹ اباؤٹ اس وقت سسرال ہے، بہو ہے، ساس ہے، نند ہے، کوئی بھی ہے، ABCD کوئی بھی. ابھی ایمان کی بات ہو رہی تھی نا. ایمان کیا ہے کہ جب تک آپ دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں آپ مومن نہیں. آپ مثلاً ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں جاتے ہیں اور ادھر آپ کا بھائی اپنی بیوی لے کر آپ کے پیرنٹس کے گھر آتا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر آئے، کیا چاہتے ہیں کہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرے، مرسیفل ہو، کیئرنگ ہو، لونگ ہو. اب جو ادھر چاہ رہے ہیں نا اپنے پیرنٹس کے لیے، وہ کسی کے پیرنٹ کے لیے آپ کو ادھر چاہنا ہے. جب وہ ایک خیر خواہی آ جاتی ہے نا اور کیئر آتی ہے اور لو آتا ہے تو وہ خود ہی سکھا دیتا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے، اب دوسرے کی نیڈ کیا ہے. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی جتنے بھی لیگلٹیز ہیں، رائٹس ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، واٹس ایور، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انسان انسانیت کے لیول پہ یہ نہیں سوچتا کہ اس وقت دوسرے بندے کی کیا ضرورت ہے، کبھی بھی ریلیشن شپ اچھا نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی زندگی میں یہی ایک اصول اپنایا ہے، کسی وقت کسی کے ساتھ شکایت بھی ہو جائے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا چاہتی ہوں، مجھے کیسے ٹریٹ کیا جائے. میں اپنے لیے چاہوں گی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں بھول گئی تھی، مجھ سے غلطی ہوگی. اب اگر سامنے والا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو مجھے بھی کر دینا چاہیے. اب میں یہ غلطی کئی دفعہ کرتی ہوں، اگر اس نے بھی کئی دفعہ کی ہے چھوڑو، اب اس کو جانے دو. ایک تو یہ دی گئی. دوسری ایک بنیاد یہ دی گئی کہ تم کچھ بھی کرو گے، اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ احسان کرو گے، نیکی کرو گے تو وہ تمہیں واپس دی جائے گی. تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو تم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا خود اس میں گرے گا. اس مطلب نہیں کہ اسی میں گرے گا، اس جیسا کوئی اور آ جائے گا رستے میں. کسی کو چیٹ کر رہے ہو تو میں کوئی چیٹ کرے گا. پچھلے دن یوٹیوب پہ ایک بڑی اچھی سی چھوٹی سی کلپ تھا، وہ بیٹے نے مجھے بھیجا. اس میں کیا تھا کہ ایک بچہ اسکیٹنگ کر رہا ہے اور وہ گر جاتا ہے تو ایک اس کو آ کے اٹھاتا ہے، اور پھر جب بچہ اٹھتا ہے تو آگے جاتا ہے تو اس نے پار کرنا ہوتا ہے، سڑک پار کرنا تو ایک بوڑھی خاتون کو، تو وہ اس کو پار کروا دیتا. تو آگے جاتا ہے تو بوڑھی خاتون آگے کسی کی ہیلپ کرتی تو وہ کسی کی وہ پورا کرتے کرتے چین، وہ جس نے پہلے بندے نے جو مدد کی تھی اس تک وہ خیر آ جاتی. اتنی حیران کرتی، امیزنگ. چھوٹا سا کلپ ہے لیکن سائیکل ہے پورا امیزنگ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے وہ تم تک ضرور لوٹے گی. اللہ ذرے برابر بھی کسی کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کرتا. جو بیج تم بوگے اس میں سے جیسا بوگے، تم پھول لگاؤ گے تو پھول اگیں گے، کانٹے اگاؤ گے تو کانٹے اگیں گے. تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو سمجھو پھول لگائے اپنے لیے، اور اگر برا کرتے ہو سمجھو کانٹے اگائے اپنے لیے. ان دو چیزوں کی بنیاد پر اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو، اگر اس نے مجھے نہیں جواب دیا، نہیں بدلہ دیا، میرا رب ہے مجھے بدلہ دینے والا، کافی ہے مجھے، وہ نہیں ضائع کرے گا. بندے نہیں کیئر کر رہے، بندے نہیں قدر کرتے، وہ ہے قدر کرنے والا. یہاں سے نہیں ملا کہیں اور سے ملے گا، ہو سکتا ہے وہاں مجھے اس کی اس سے زیادہ ضرورت ہو. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں. اچھا میں نے اس کو یہ نیچے سے کچھ اٹھا کے دیا تو اب میرا گرا تو وہ کیوں نہیں آئی ابھی جلدی سے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹھائے، یہ بھی اٹھا سکتے ہیں. مجھے تو اصل مقصد تو یہ نا کہ وہ ہیلپ ہو جائے.
وہ کہیں سے بھی ہو جائے گی. معاملہ اس پہ چھوڑو, بندوں پہ نہیں چھوڑو, کیونکہ جب ہم بندوں سے چاہیں گے نا, بندے بےچارے بہت ہی فقیر ہیں, نہیں دے سکتے, ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی, ہماری کہاں سے کریں گے. تو دو چیزیں, ایک جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو, اس سے بدلہ چاہو, دوسرے کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر جب ہم اپنے مثلا جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم خود نہیں وہ سب کر سکتے, کسی اور کا بندوبست کر دیں, کسی بہن بھائی کو توجہ دلا دیں, دیکھیں دیکھو میری اس وقت مصروفیت ہے, تم پہنچ جاؤ. بالکل ایسے جیسے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے جب ہم کام کرتے ہیں یا کچھ بھی, تو ہمارے بچے بھی تو بعض اوقات اگنور ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر اپنے ماں باپ یا سسرال کے ماں باپ یا بہن بھائی یا نند دیور نیبرز, کوئی بھی سو ایور, مسلم نان مسلم, دوست دشمن, کوئی بھی ہمیں مل کے رہے گا. دیکھیے ہمارے یہاں نا اسلام اور کلچر کو مکس کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلام نے 1 2 3 کر کے نہیں بتائی کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی اور یہ رسپانسبلٹی, کیونکہ اس سبجیکٹ پہ میں نے کافی پڑھا, کہیں مجھے ایز اے چیپٹر یا ایز اے سبجیکٹ کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ملا کہ تمہارے سسرال کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں, یہ فرائض ہیں. ہاں یہ آیت ضرور ملتی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تو اس نے ہی نسب اور سحر بنائے. جہاں نسب کا ذکر کیا گیا یعنی پیرنٹس کا ذکر کیا گیا, وہیں سحر سسرال کا ذکر کیا گیا. اگر قرآن پاک کہیں ہو تو میں ابھی وہ آیت نکال سکتی ہوں, دونوں کا برابر جگہ ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے اپنے والدین کے ہم پر کچھ حقوق ہیں, وہ پہلے ذکر کیا گیا, نسب کا لفظ پہلے لائن میں, اور جو سحر ہے وہ نمبر 2 ہے. تو اسی طرح اس درجے کے تو نہیں ہوگے, ظاہر ہے جو ماں جنم دیتی ہے اس کی تکلیف اور طرح کی ہے, اور جو ساس شوہر کو جنم دیتی ہے اس کی وہ نہیں ہے, وہ نمبر 2 کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں, کیٹیگوریکلی نہیں بتایا گیا, 1 2 3 کر کے نہیں بتایا گیا, لیکن انڈائریکٹلی ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اور احسان کے درجے میں نے کیوں بات کی ہے, قرآن مجید میں جہاں بھی پیرنٹس کا ذکر آیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں ایک ہی لفظ آیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, کیونکہ والدین کے حقوق احسان کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے پیرنٹس سے, ان کی ایج, ان کی جنریشن, ان کی تھنکنگ, ان کی بہت ساری چیزوں میں. تو پھر اگر ہم بدلے کے اوپر کرنے لگے یا صرف رسپانسبلٹی سمجھ کر, تو کر نہیں پائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ شوہر کی اطاعت کس حد تک بیوی پہ فرض ہے, اور کیا ہر معاملے میں جو ہے وہ شوہر کی بات ہی مانی جائے گی؟ اگر شوہر بیوی کی بات نہ مانے تو کیا بیوی اس سے الگ ہو سکتی ہے؟ ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو شوہر نہیں کرنے دیتے, مثلا ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر توڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ چلیے اگر آپ کہیں کہ یہ تو بگ ایشو کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا اور اپنی بات منوانے کا, اور ہم سب عورتوں کو پتا ہے کہ کس طرح کنوینس کرتے ہیں. اس میں آپ آہستہ آہستہ اس بیچارے غریب کو بھی تو ٹائم دیں. کہ ہم تو ادھر ادھر سے سنا کے جذباتی عورتیں فوراً کہتے ہیں بس سب دن میں ہی ہر چیز الٹ کے رکھ دیں بعض اوقات. تو لو, ہر ایک کو ٹائم دینا چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ منوانے کے طریقے ہیں, اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرتے 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 ایک وقت لگتا ہے. اور چلیے اس کو مان لیتی ہوں جو آپ نے بات کی نا کہ جی الگ ہو جانا چاہیے. اب آپ دیکھیے ایک عورت جب الگ ہو جائے گی اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں اور جتنے اس کو مزید پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے وہ بڑے ہیں, یا یہاں مشکل ہو رہی ہے وہ بڑی ہے. تیسری تو آپشن کوئی نہیں نا, ادھر فیس دس اور دیٹ. اور اس میں میرے خیال ہے کہ بہت سی چیزوں میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت دفعہ ہم شوہروں کو کے ذمہ ڈال دیتے چیز, حالانکہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا نہیں پہن رہے. ٹھیک ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں ایکسٹریم کیسز جس میں بہت کلیشز آ جاتے ہیں, تو اس کو ٹیک یور ٹائم, سالو اٹ. لیکن دس از اے بگ بگ ڈیسیژن, اور اگر صرف اتنی باتوں پہ یہ فتوے دیے جانے لگے تو میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل ہو جائے. پھر ڈاکٹر صاحب اگر خاوند نماز نہ پڑھتا ہو تو بیوی کیا کرے؟ کیا اسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس سے الگ ہو جانا چاہیے؟ کس طرح معاملہ کرے وہ؟ نماز از ڈفرینٹ, کیونکہ وہ کسی بھی حال میں
کسی کو بھی معاف نہیں ہے سوائے عورتوں کی جو مخصوص دن. دیٹ از ڈفرنٹ. باقی چیزوں کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اب جیسے روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ بیمار ہیں, سفر پہ ہیں, گنجائش ہے نا, ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں, نماز میں ایکسیپشن نہیں ہے. تو نماز پہ قیاس کر کے ساری چیزوں کو آپ نہیں لے جائیں کہ اچھا اگر اس پر بہت سخت باتیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے فتوے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک دن میں کہ آج میں نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو, اس نے کہا نہیں پڑھے تو لہٰذا اب میں اس وجہ سے خلا لینے جا رہی ہوں, اس طرح نہیں گھر چلتے. اس میں بھی ایک طریقہ ہے. اور ایون ایک اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, فوری ایکشن نہیں لیے جاتے. گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے, حکمت کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. اور جب گھر ٹوٹتے ہیں تو اس سے صرف 2 لوگ نہیں, اس سے آپ دیکھیں جو اگلی نسلوں کے اوپر جتنے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب یقین کریں گے چونکہ بہت سے لوگ کنفائڈ کر کے بہت سی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں, سب سے زیادہ ڈپریشن اور ڈسٹربنس کے کیسز میں نے ٹوٹے ہوئے گھروں میں دیکھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ینگ گرلز میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں سخت پریشانی ہے کیونکہ ماں باپ کی لڑائی نے ہمارا سکون برباد کیا ہوا ہے. کوئی میڈیکل کے آخری سال میں ہے, وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ماں باپ نے گھر جہنم بنایا ہوا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کی ضرورت ہے, اور اپنی خاطر نہیں, اپنے بچوں کی خاطر ہی, دونوں کو, میں نہیں کہتی صرف عورت, دونوں کو ہی صبر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے نماز تو ایک ریچول ہے نا, تو قرآن تو ہدایت کے لیے بھی ہے, تلاوت کے لیے بھی ہے, عبادت کے طور پر بھی ہے, اس میں مجال وسیع ہے, یعنی زیادہ آپشنز ہیں. اس میں نماز کی شرطیں نہیں ہیں, نہ وضو کی شرط ہے, نہ دوپٹے کی شرط ہے, نہ ہی بیٹھنے کی شرط ہے. ٹھیک ہے ایک ریسپیکٹیبل کتاب ہے, اس کو آپ ایسے ہی نہیں رکھتے, کیونکہ میں اس کی بھی قائل نہیں ہوں کہ پاؤں کے پاس رکھ دیں ادھر ادھر, جیسے آپ حرم میں بعض اوقات نادان لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہم نے لگا دی ہیں نا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کتاب وہاں چلی گئی اور ہم الگ ہو گئے اس سے. پڑھ سکتے ہیں جی, اس کو مطلب یہ کہ جیسے ایک ہوتی ہے نا, ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کاغذ رکھ لیں, ٹیشو رکھ لیں, کچھ رکھ لیں. میرے پاس ایک کوشچن تھا, میرے بیٹے نے پوچھا کہ فوٹوگرافی اور ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر بنا سکتے ہیں تو کس چیز کی بنا سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں. ہماری زندگی بھی قیمتی, ہمارے ریسورسز بھی قیمتی ہیں. ایسے ہی فضول میں یہ بنا لو وہ بنا لو, یا پھر ایسی چیزوں کی جن کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی مقصد نہیں ہے, یا بعض اوقات بنا کے وہ کمپیوٹر بھرے ہوئے ہیں, البم بھرے ہوئے ہیں, کس کے پاس ٹائم ہے دوبارہ ان کو دیکھنے. یا پھر ایسی چیزیں جو انسان کو کسی بھی طرح اصل زندگی کے مقصد سے یا پروڈکٹیوٹی سے ہٹا رہی ہوں, تو ان چیزوں پہ کچھ بھی بنایا جائے گا تو کسی پرپز کے لیے بنایا جائے گا. اور کیمرہ اور ویڈیو جو ہے اس کا جو ہے حکم فرق ہے اس سے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے. ہاتھ سے بنانے کی ممانعت ہے, الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو, کہ جیسے تعلیم کے مقاصد میں ہو یا کچھ صرف ایک شوق کے طور پر نہ ہو. اور میوزک کے سوری جی, میوزک از ایبسولوٹلی حرام, اور اینڈ ایڈنگ دا ڈھولکی کائنڈ آف دف کا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور بچیاں دف بجا رہی. دف آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک طرف سے ہوتا ہے, جیسے چھلنی نہیں ہوتی اس کی طرح کا. نہیں سب کچھ تھا, کون کہتا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اتنے اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا بول رہے ہیں آپ, شادی میں بول کے آ رہے ہیں, کیونکہ شرک نہ ہو, تکبر نہ ہو, فخر نہ ہو, کیونکہ جھوٹ نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچیاں وہ شعر پڑھ رہی تھی تو ان میں پڑھتے پڑھتے اس ایک بچی نے کہا ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی آیا جو کل کی خبر جانتا ہے. تو آپ نے روک دیا. آپ نے کہا نہیں یہ مت کہو. اب دیکھیں ہمارے یہاں بعض نعتیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں کہ جو آپ کی شان کے خلاف ہے. وہ ایک ہم جگہ پہ گئے تھے, آپ بھی تھی وہاں پر, تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا پہلا مہر ہے, حق مہر پہلا وہیں سے دیا گیا. Is that true? میرے علم میں ایسا میں نے کہیں نہیں پڑھا. میرا علم بہت کم ہے, میں نہیں دعویٰ کرتی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں, لیکن کہیں ایسا پڑھا نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں, بٹ انہوں نے ساروں کے لیے بات بتائی تھی. تو مجھے اس دن سے میں ونڈر کر رہی تھی کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے مہر تو ہوتی ہے ایک چیز جو دینے کی ہوتی ہے نا, کوئی لکھی ہوئی چیز جو عرش پہ لکھی ہوئی ہے وہ کسی کو مہر کے. اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ محمد
کہیں نہیں میں نے پڑھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہ کبھی سنا نہ پڑھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.